اس سے پہلے کہ خدا کا زندہ کلام پیش کیا جائے، میں دو تین باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سب بخوبی واقف ہیں، آپ جانتے ہیں کہ یہ خدا کا گھر جہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے پیچھے بڑے سالوں کی محنت درکار ہے۔ بڑے سالوں کے بعد یہ اس منزل تک پہنچا ہے کہ ہم اس میں بیٹھ کر عبادت کر سکتے ہیں۔ تو جو بات یاد رکھنے کی ہے، خدا کا کلام بھی یہ فرماتا ہے کہ آسمان کے نیچے ہر کام کا ایک وقت ہے، اور وہ لوگ، وہ خاندان، وہ کلیسیائیں جو وقت کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتی، وہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حالات کو مد نظر رکھنا، کہ حالات کا تقاضا کیا ہے، حالات کیا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیں، پاس صاحب بتا رہے تھے کہ 3-4 دن پہلے ڈی پی صاحب کی میٹنگ ہوئی ہے، تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ چرچز، صرف چرچز نہیں، عبادت گاہیں جن میں مسجدیں بھی شامل ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جن عبادت گاہوں میں تعداد جو ہے وہ کم ہوگی، ان کو ہم سیل کر دیں، یعنی ان کو بند کر دیں۔ تو آپ دیکھیں کہ کتنے سالوں کے بعد ہم نے یہ عبادت گاہ بنائی ہے۔ تو اگر یہ ہماری کاہلی، ہماری سستی یا ہماری لاپرواہی کے باعث یہ بند ہوتی ہے، تو دیکھیں کہ ہمارے لیے کتنا صدمہ ہے۔ تو ابھی اسی عبادت کی بات کر رہے ہیں، مستری صاحب بتا رہے تھے کہ میرا فون آیا ہے پولیس والوں کو کہ تعداد بتاؤ، تو اس وقت 3-4 آدمی تھے سارے، لیکن انہوں نے ہماری خاطر 15-20 لگوا دیے۔ تو یہ میں آپ سے التماس کرتا ہوں۔ التماس جو ہے وہ ہوتا ہے کہ اس طرح ہاتھ باندھ کے منت کرنا۔ التماس کا مطلب کیا ہے؟ ہاتھ جوڑ کے منت کرنا کہ آپ نے 15 منٹ بعد بھی آنا ہے، آدھا گھنٹہ بعد بھی آنا ہے، آپ وقت آئیں، تاکہ یہ خدا کا گھر جو ہے اسی طرح تسلسل کے ساتھ چلتا رہے۔ اگر ہم نے 8:30 آنا، ہم 9 آتے ہیں، تو ہم 8:30 بھی پہنچ سکتے ہیں۔ اور یہ وقت کا تقاضا ہے کہ ہم وقت پر آئیں، تاکہ جس وقت بھی گورنمنٹ چاہے وہ معائنہ کر سکتی ہے، تعداد گن سکتی ہے، تاکہ ہماری تعداد جو ہے وہ پوری ہو اور ہم تسلسل کے ساتھ اس خدا کے گھر میں عبادت کرتے رہیں۔ یہ منت ہے۔ ابھی میں نے دیکھا ہے کہ کچھ بہنیں جو ہیں وہ 10 بجے کے بعد آئی ہیں۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ آج نہیں، 2-3 بار پہلے بھی کہتے آ رہے ہیں بھائی جلدی کوشش کریں، جلدی کوشش کریں۔ اب دیکھیں، اب زیادہ تعداد ہے لیکن شروع میں 10، اگر وہ 10 لے کے لے گئے ہیں تو بعد میں 100 کی، 50 کی، 150 کی کیا فائدہ؟ تو گزارش ہے کہ کوشش کریں کہ وقت پر آئیں، تاکہ ہماری تعداد جو ہے وہ پوری ہو۔ تو ابھی جو ہے وہ عبادت کا وہ حصہ شروع ہونے والا ہے کہ جو عبادت کی جان ہوتا ہے، جس پر پوری عبادت کا انحصار ہوتا ہے۔ اس حصہ کے بغیر عبادت جو ہے وہ نامکمل ہوتی ہے، یعنی خداوند کی آواز کو سننا۔ پہلے ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے اپنی باتوں کو، اپنی ضروریات کو، اپنی خواہشات کو خداوند کے سامنے رکھا ہے۔ تو اب وہ وقت آیا ہے کہ خدا کی آواز جو ہے وہ ہم تک پہنچے اور ہم اس کو سنیں۔ تو جب کلام سننے کی، سنانے کی باری آتی ہے تو زبور نویس یہ فرماتے ہیں،
زبور 78 اس کی پہلی آیت میں کہ اے میرے لوگوں میری شریعت کو سنو اور میرے منہ کی باتوں پر کان لگاؤ. اب دیکھیں یہ خداوند کی خواہش ہے. خداوند یہ چاہتے ہیں کہ جب لوگ میرے گھر میں آئے ہیں تو میری شریعت کو، میرے آئین کو، میرے اصولوں کو اور میرے ضابطوں کو سنیں اور پھر کیا کریں کہ اس پر اپنا دل لگائیں. یعنی دل سے کلام کو سنیں اور اس کو اپنے دل کے اندر بٹھانے کی کوشش کریں. رسول اعظم مقدس پتر رسول کلسیوں کا خط اس کا 3 باب اس کی 16ویں آیت میں فرماتے ہیں کہ مسیح کے کلام کو اپنے دلوں میں کثرت سے بسنے دو. ضرورت اس بات کی ہے کہ کلام کو توجہ سے سنیں اور پھر اس کو اپنے دلوں میں جگہ دیں. تو آئیں اپنی رہنمائی کے لیے اور ہدایت کے لیے خدا کے زندہ کلام میں سے پڑھتے ہیں. میکا نبی کا صحیفہ اس کا 6واں باب اور اس کی آیت نمبر 9 پڑھیں گے. یہ صفحہ نمبر 872 پر ہے. میکا نبی کا صحیفہ اس کا 6واں باب اس کی آیت نمبر 9 صفحہ نمبر 872. ذرا غور سے سنیے گا کہ خداوند کیا فرماتے ہیں. کلام مقدس میں یوں رقم ہے خداوند کی آواز شہر کو پکارتی ہے. کیا خدا کا بندہ کہتا ہے کہ خداوند کی آواز شہر کو پکارتی ہے اور دانش مند اس کے نام کا لحاظ رکھتا ہے. اور اس کے مقرر کرنے والے کی سنو. قرآن کے زندہ آباد پر کلام مقدس کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر اس کی برکت ہو. آمین. دیکھیں کلام مقدس میں سے جو آیت مبارکہ پڑھی گئی اس میں لکھا گیا ہے کہ خداوند کی آواز شہر کو پکارتی ہے. تو آج جو ہمارا بنیادی مضمون ہے وہ ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ خداوند کی آواز. یہ بتانا ضروری ہے تاکہ جو لوگ یہاں پہ تشریف فرما ہیں جب وہ باہر جائیں تو کوئی آدمی سوال کرے کیا تمہیں کی کلام سنایا گیا آپ کو پتا ہو ہماری سمجھی آیت کیا تھی اور ہمارا بنیادی مضمون کیا تھا تاکہ ہم دوسروں کو بتا سکیں. ہمارا آج کا بنیادی مضمون ہے خداوند کی آواز. اگر ہم تاریخ بائبل کا مطالعہ کریں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ انسان جو ہے یہ ابتدا ہی سے شروع ہی سے ظالم ہے، فاسق ہے، سرکش ہے، نافرمان ہے اور یہ صراط مستقیم سے یعنی سیدھے راستے سے ہٹا ہوا ہے. اب دیکھیں کہ باغ عدن میں انسان نے گناہ کیا اور خداوند کی حضوری سے دور ہو گیا. اب یہاں پہ قابل غور بات ہے کہ جب انسان یعنی ہمارے جد امجد جناب آدم خدا سے دور ہوئے تو ان کو چاہیے کیا تھا کہ وہ اپنی گریبان میں جھانک کر دیکھتے، اپنی غلطی کو سامنے رکھتے
اور سیدھے آ کر خدا کے قدموں میں گر جاتے اور اپنے گناہ کا، اپنی کمزوری کا اور اپنی تقصیر کا اعتراف کرتے ہوئے خدا سے معافی مانگتے۔ لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ انسان جو ہے وہ آگے سے آگے مزید گناہ کی دلدل میں دھنستا چلا گیا۔ جب خدا نے ان کو باغ عدن سے نکال دیا تو خدا نے ان کو اولاد دی، تو پھر ان کا کردار کیا رہا؟ ان کا بڑا بیٹا جو قائم تھا، جو کاشتکاری کرتا تھا، جو کسان تھا، اس نے اپنے چھوٹے بھائی کے خون سے اپنے ہاتھ رکھ لیا، یعنی اس کو قتل کر دیا۔ باقی زندگی میں بھی کمزوری تھی، اگلی نسل آئی اس میں بھی وہی کمزوری تھی۔ آپ دیکھیں اس کے بعد جناب نوح کا دور آیا، لوگوں نے توبہ نہیں کی، خدا کی طرف نہیں آئے، خدا سے دور ہوتے چلے گئے۔ خدا کا بندہ نوح جو ہے مفسرین کہتے ہیں کہ 120 سال تک ان کو سمجھاتا رہا، کشتی بنتی رہی، لیکن انہوں نے کوئی سبق حاصل نہ کیا۔ بالآخر خدا نے آسمان سے 40 دن اور 40 رات بارش برسا کر ان کا نام جو ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹا۔ بات ہو رہی ہے کہ انسان جو ہے وہ شروع ہی سے گناہ میں دھنسا ہوا ہے اور توبہ کی طرف آتا ہی نہیں۔ اس کے بعد آگے چلے تو سدوم اور عمورہ کے لوگوں کا حال ہے، ان کو بھی بزرگ لوگ لوط نے بہت سمجھایا، بھائی گناہ سے بعد آئے، اپنی بری حرکتیں چھوڑ دو، خدا کے قریب آ جاؤ، لیکن وہ خدا کے قریب نہ آئے۔ آخر کار خدا نے کیا کیا؟ آسمان سے آگ اور گندک برسا کر ان کو نیست و نابود کر دیا۔ اب دیکھیں یہ ہسٹری جو ہے یہ تاریخ بیان کرتی ہے کہ انسان شروع ہی سے کمزوری کا شکار ہے، لیکن اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے ان جیسا رویہ اختیار نہیں کرنا، ہم نے ان کی زندگی سے، ان کے اعمال سے، ان کے کردار سے سبق سیکھنا ہے کہ ہم نے گناہ کی دلدل میں نہیں دھنسنا، بلکہ ہم نے خدا کے قدموں میں گر کر اس کی آواز کو سننا ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ خداوند کی آواز شہر کو پکارتی ہے۔ اب دیکھیں کہ جب انسان مسلسل گناہ کرتا رہا تو پھر خدا نے مختلف ادوار میں انبیاء کرام کو بھیجا۔ حضرت بائبل 1,44,000 انبیاء جو ہیں وہ اس دنیا میں آئے تاکہ اس برگشتہ انسان کو، اس بھٹکے ہوئے انسان کو، اس گناہ گار انسان کو سیدھے راستے پر لایا جائے اور اس کو صراط مستقیم دکھائے۔ تو جو انبیاء کرام ہیں ان کو ہم 2 درجات میں تقسیم کرتے ہیں، انبیاء اکبر ہیں اور انبیاء اصغر، یعنی بڑے نبی اور چھوٹے نبی۔ تو یہ جو ابھی آیت مقدسہ پڑھی گئی یہ میکا نبی کے صحیفہ سے لی گئی۔ اچھا آپ یہ بتائیں کہ جس نے یہ میکا نبی کا نام سنا ہے ذرا ہاتھ کھڑا کرے، جو پہلے سن چکے ہیں کہ یہ کتاب بھی اس کے اندر ہے بھائیوں کے، وہ ہاتھ کھڑا کرے ذرا۔ مطلب یہ ہے کہ بہت کم لوگ ہیں جن کو پتا ہے کہ یہ میکا کی کتاب بھی ہے۔ تو دیکھیں لفظ میکا جو ہے اس کا مفہوم یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے خدا کی مانند کون ہے۔ یہ الفاظ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ہمارے خدا جیسا مہربان، ہمارے خدا جیسا پرجلال، ہمارے خدا جیسا حشمت والا، ہمارے خدا جیسا
کی مانند کوئی ہے ہی نہیں. میکا کا مطلب یہ ہے. تو میکا نبی کے کوشش سے خدا جو ہے وہ فرماتا ہے کہ اس شہر کو پکار کر کہتا ہے کہ شہر جو ہے وہ خدا کی پکار کو سنے. خداوند کی آواز شہر کو پکارتی ہے. ہم خدا کی شکر گزار ہیں کہ جس نے ہمیں یہ ملک پاکستان جو ہے وہ عطا کیا ہے. لفظ پاکستان جو ہے کیا آپ اس کا مطلب بتا سکتا ہے؟ تو یہ جو ملک جس میں ہم رہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ جی پاک سرزمین. چلو ٹھیک ہے. اور کوئی؟ یہ ویسے آپ یاد نہیں رکھتے, مجھے یاد ہے کہ میں نے پہلے بھی یہ بتایا تھا. اب دیکھیں لفظ پاکستان جو ہے یہ دو الفاظ کا مرکب ہے. ایک پاک ہے اور دوسرا لفظ ہے ستان. جب یہ دونوں لفظ ملتے ہیں تو پھر بنتا ہے پاکستان. اور پاک جو ہے, پاک کا مطلب ہوتا ہے بے عیب. اب دیکھیں کہ ہم اس لفظ کو سنتے ضرور ہیں, اس لفظ کو بولتے ضرور ہیں, لیکن اس کے معیار کو ہم نہیں پہچان سکتے کہ جو پاکیزہ شے ہے اس کا معیار کیا ہے. پاک وہ شے ہے جس کے اندر ذرا سی بھی آلودگی نہیں, جس کے اندر کمزوری کا تصور ہی نہیں پایا جاتا. اور شیطان جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے جگہ. پاکستان یعنی پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ, مقدس لوگوں کے رہنے کی جگہ. آپ دیکھیں یہ میں بتاتا چلا جاؤں کہ یہ نفستان جو ہے یہ بطور لاحق کا استعمال ہوتا ہے, اور یہ کسی لفظ کے بعد میں لگتا ہے تو اس کا مفہوم بدل جاتا ہے. اب دیکھیں کہ جیسے قبرستان ہے تو قبر جو ہے وہ ہم سب سمجھتے ہیں کہ وہ جگہ جہاں پہ مردہ ہوتا ہے. تو ستان کا مطلب ہے یعنی قبروں کی جگہ, جہاں پہ قبریں ہیں ان کو ہم کہتے ہیں قبرستان. تو اسی طرح کلام مقدس میں لفظ آیا ہے تاکستان. تو تاکستان جو ہے یہ لفظ تاک اور ستار کا مرکب ہے. تاک اور ستان یعنی تاک کہتے ہیں انگور کی بیل کو, اور ستان کا مطلب جگہ جہاں پہ انگور کی بیلیں کثرت سے ہیں, یعنی انگور کے باغ ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں پاکستان. تو میرا خیال ہے کہ اب پاکستان کا مطلب واضح ہو گیا کہ پاک لوگوں کے رہنے کی. لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ جس ملک میں ہم اندر رہتے ہیں یہ پاکستان ہے. یہاں ظلم ہے, یہاں ناانصافی ہے, یہاں پہ دہشت گردی ہے, تو پھر یہ پاکستان کیسے ہوا؟ آپ دیکھیں کہ جو انسان ہے وہ بنیادی طور پر اس کو پاک بنایا ہے, اس کے اندر آلودگی کا شائبہ نہیں ہے. جب خدا نے انسان کو بنانا چاہا تو خدا نے فرمایا کہ آؤ ہم انسان کو اپنی شکل پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں. تو دیکھیں جب خدا نے اپنی شبیہ پر بنایا, اپنی صورت پر بنایا, تو پھر انسان گناہگار ہے نہیں, خدا کی سیرت تو پاکیزہ ہے. تو جب اسی کی مانند انسان کو بنایا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان بھی پاکیزہ ہے, لیکن وہ اپنے آواز, اپنے کردار, اپنے اٹھنے بیٹھنے, اپنے نشستوں برخاست کی وجہ سے جو ہے وہ گناہ اس کے اندر آ چکا ہے. آپ دیکھیں کہ باقی اعظم میں انسان پاکیزگی کی حالت میں تھا. جب اس نے عدول حکمی کی, گناہ کو آواز دی, خدا کے حکم کو توڑا, تو پھر وہ گناہگار ہوا, پہلے ایسا نہیں. تو آج خدا کی آواز جو ہے وہ پاکستان کے لوگوں کو پکارتی ہے. پاکستان کی آواز ہے وہ پاکستان کے شہروں کو پکارتی ہے.
पाकिस्तान के सूबों को पुकारती है, पाकिस्तान की गलियों और बाजारों को पुकारती है और कहती क्या है कि मेरी सुनो। जरा गौर करें, जब जनाब आदम से गुनाह सरजद हुआ तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब खुदा मुलाकात के लिए आया तो आदम छुप गया। पहले ऐसा नहीं करता था, पहले जब खुदा पुकारता था तो हाजिर होता था। अब गुनाह जिंदगी में आ गया, छुप गया। तो पैदाइश की किताब में उसके तीसरे बाब की नामी आयत में लिखा है कि खुदा आया तो उसने पुकारा कि ए आदम तू कहाँ है। क्या खुदा को नहीं पता था कि आदम कहाँ है? पता था। खुदा जानता था कि आदम जो है वो गिर चुका है। तो आज खुदा जो है वो पाकिस्तान की कलीसिया को और इस वक्त बिलखुसूस मुबारक कलूनी की कलीसिया से कहता है कि तुम कहाँ हो, तुम किस जगह पर चल रहे हो। खुदावंद की आवाज जो है आज हमें पुकारती है कि तुम किस रास्ते पर खड़े हो। सबसे बड़ी कमजोरी जो इंसान की है वो ये है कि जब हम कहते हैं ना हम किस रास्ते पर खड़े हैं तो फिर उसमें सारे शामिल होते हैं। हमें ये कहना है कि खुदा मुझसे कहता है कि तू किस रास्ते पर खड़ा है, अपनी जिंदगी पर गौर कर, अपनी गिरेबान में झांक कर देख। अगर हम दूसरा ग्रंथ उसका 13वां बाब उसकी आयत नंबर 5 पढ़ें तो उसमें बड़े वाशगाफ अल्फाज में लिखा है कि खुदा का बंदा फरमाता है अपने आप को आजमाओ, अपने आप को जांचो कि ईमान पर हो या नहीं। जरा खुदा के बंदे के अल्फाज पर गौर करें। अपने आप को आजमाओ, अपने आप को जांचो कि ईमान पर हो या नहीं। अब इसमें जो समझने वाली बात है वो ये है कि मुझे ये नहीं कहा गया कि मैं एडिटर साहब को जांचूं, एडिटर साहब किस रास्ते पर चल रहे हैं। नहीं, हर इंसान को ये कहा गया है कि अपने आप को जांच, अपनी गिरेबान के अंदर झांक कर देख कि तू किस मुकाम पर खड़ा है। अगर हम पहला कुरिन्थियों उसका 11वां बाब उसके आयत नंबर 31 पढ़े तो उसमें लिखा है कि अगर हम अपने आप को जानते तो सजा ना पाते। पहले आपने सुना है कि अपने आप को जांचो। अगर यहां पर लिखा है कि अगर हम जांचते, अपनी गिरेबान में आंखें डालकर देख लेते तो सजा ना पाते। यानी अगर इंसान अपनी जिंदगी पर गौर करे तो फिर क्या होता है कि सजा से बच जाता है। लेकिन होता क्या, हमारी रूटीन क्या है? हमारी रूटीन ये है कि मैं अपने आप को नहीं जानता, मैं जवेद साहब को देखता हूं कि उसका किरदार क्या है। मैं दूसरे आदमी की जिंदगी को देखता हूं कि उसका किरदार क्या है। मैं अपने आप में झांक कर नहीं देखता। और वो लोग जिनका ये तरीकेकार है, जो दूसरों को जांचते हैं, जो दूसरों की तरफ देखते हैं, जो दूसरों का इंतसाब करते हैं, कलाम मुकद्दस में उनको रियाकार कहा है। रियाकार क्या होता है? यानी अपने कामों को दूसरों के दिखावे के लिए करना, वो रियाकार होता है। तो मुकद्दस पत्री रसूल की इंजील उसके 7वें बाब की 4-5 आयत में लिखा है कि ए रियाकार, तू अपने भाई के आंख के तिनके को क्यों देखता है जबकि अपनी आंख के शकीर पर गौर नहीं करता। यानी वो लोग रियाकार हैं जो दूसरों को देखते हैं और अपनी जिंदगी से गाफिल हैं कि मैं क्या करता हूं। फरमाता है कि अगर हम अपने आप को जांचते तो सजा ना पाते।
کلام جو ہے خداوند کی آواز ہمیں پکار کر کہتی ہے کہ اپنی زندگی پر غور کرو کہ تم کیا کرتے ہیں۔ دیکھیں اگر ہم اپنے ملک کے صوبہ سندھ کا دیکھیں، حالات دیکھیں، جائزہ دیں، تو وہاں پر غریب غربا ہیں، ان کی زندگی حیوانات سے یعنی ڈنگروں سے بھی کم ہے۔ آپ ٹی وی پہ ان کی کوئی فلم دیکھ لیں، کتابیں کسی کے حالات پڑھ کے دیکھ لیں، نہ ان کو بیچاروں کو کھانے کا ہوتا ہے، نہ ان کے پاؤں میں جوتا ہوتا ہے، نہ وہاں کوئی تعلیم کی سہولت ہے، بہت ظلم ہے۔ آج سے کئی سال پہلے ٹی وی پہ ایک ماروی ڈرامہ لگتا تھا، وہ میں دیکھتا تو نہیں تھا، لیکن وہ سندھ کا ایک گاؤں ہے عمرکوٹ، وہاں کی وہ داستان میں ہے۔ غریب غربا اگر کوئی آواز اٹھاتا ہے تو اسی وقت اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ کسی آدمی کا یہ حق نہیں کہ وہاں کوئی آواز بلند کر سکے، اپنے حقوق کا تقاضا کر سکے۔ بھیڑ بکریاں چلاتے ہیں، گدھے اونٹ چلاتے ہیں، لیکن حیوانات سے نہیں کرتے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ نواب اکبر بگٹی صاحب تھے، وہ ایک جاگیردار تھے، امیر ترین آدمی تھے، جیلیں ان کی اپنی تھی، قید خانے ان کے اپنے تھے، اور اس کے دور میں کسی عوام کے بندے کی یہ جرت نہیں تھی کہ کوئی آنکھ بھی اٹھا کر دے۔ لیکن خدا کا یہ انصاف ہے کہ جہاں فرعون ہوتا ہے وہاں خدا جو ہے وہ موسیٰ کو بھی بھیج دیتا ہے۔ یہ حالات اس طرح کے تھے تو خدا نے پھر مشرف صاحب کو بھیج دیا۔ مشرف صاحب نے آرمی کا حملہ وہاں پر کر کے اس کے سارے ظلم کو نیز نابود کر دیا۔ تو اب وہ جگہ جو ہے، وہ لوگ جو ہیں، وہ ظالم جو ہیں، اب ان کو لکھا ہے کہ خداوند کی آواز شہر کو پکارتی ہے کہ سنو تمہیں کیا کرنا ہے۔ جہاں ظلم ہوتا ہے وہاں اس کا منصف انصاف کی خدا بھیج دیتا ہے۔ پنجابی کا شاعر لکھتا ہے، کدی ظلم دے رخ دی نہیں ٹہنی پھردی، کدی ظلم دے رخ دی نہیں ٹہنی پھردی، لٹ رب دی ہمیشہ بے آواز۔ جہاں اس قدر ظلم تھا وہاں خدا نے اپنی لاٹھی بھیجی جس کے اندر آواز نہیں تھی۔ اس کا کردار آپ کے سامنے ہے کہ اس نے سارے ظلم کو جو ہے وہ سبع ہستی سے مٹا دیا۔ زیادہ ہو گیا، چلو یہی ختم کریں گے۔ تو جو ہمارے لیے آج کا سبق ہے وہ یہ ہے کہ خداوند کی آواز ہمیں پکار کر کہتی ہے کہ سنو میں کیا چاہتا ہوں۔ تو سنتا کون ہے؟ ذرا اگلا حصہ بھی پڑھیں، اس میں لکھا ہے کہ جو دانش مند ہے، جو عقل والے لوگ ہیں، جو صاحب فراست ہیں، وہ خدا کے کلام کا لحاظ رکھتے ہیں، وہ لوگ سنتے ہیں خدا کی آواز کو جو دانش مند ہیں۔ اب دیکھیں کہ کوئی آدمی بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ میں تو